بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو میٹرک کا پہلا سبق پڑھیں گے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اس سبق کا ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی، ولادت 1857 اور وفات 1914 میں ہوئی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ میں کالج میں اردو کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرۃ النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس سبق نمبر 1، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا تعارف۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، سوال جواب کی جانب۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 25 برس 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے
تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ سوال نمبر 5، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ جواب، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات میں نہیں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ایک
دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رکاب جائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے تاب ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ، تو وہ واپس آئے، سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔